السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو ہم نے اس آیت میں یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے ایسا نہیں کیا، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت نہیں دی، اس کا انکار کر دیا، اور اس نے یہ غرور کیا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو میں اس سے زیادہ، یعنی اس کا خیال تھا کہ وہ افضل تھا۔ آیت نمبر 62، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ پھر کہنے لگا یعنی ابلیس، بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی ساری اولاد، تمام تر اولاد کی بے خونی کر دوں گا۔ اب قصہ آدم اور ابلیس پہلے بھی ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ ہجر میں بھی گزر چکا ہے۔ ابلیس کا آدم پر قابو پانے کا جو دعویٰ ہے، جو اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ احتنکل فرسا، یعنی بامانی گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا، تو المحنکہ اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔ گویا احتنکہ کے معنی کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا، اور شیطان کا یہ دعویٰ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بالا ہے اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر پوری طرح قابو پالوں گا۔ آیت نمبر 63، قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے تو تیرے سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس ہے اس کو قیامت تک زندگی دے دی، مہلت دے دی کہ وہ انسان کو بہکا سکتا ہے۔ آیت نمبر 64، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا۔ اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے، اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا وعدہ ہے۔ اب شیطان کی آواز، یعنی جو کہا گیا کہ انہیں گھبراہٹ میں ڈال اپنی آواز سے، یعنی شیطان کی آواز کیا ہے؟ تو شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو اسے اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہو، اور یہ آواز عموماً شیطانوں کے چیلے چانٹوں ہی سے آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، راگ رنگ، مزامیر اور طرب و نشاط کی محفلیں وغیرہ سب کچھ آتا ہے جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل بنائے رکھتی ہیں اور اس کی اصل فطرت پر پردہ ڈالے رکھتی ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا رہا، تو یعنی تجھے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح اپنی پوری فوج کے ساتھ، یعنی جو اس کے آگے اولاد ہے، ذریت ہے شیطان کی،
ساتھ وہ خواہ وہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہو یا جنوں اور شیطانوں سے، اولاد آدم پر پوری شان و شوکت کے ساتھ حملہ آور ہو اور ان میں سے جس قدر تباہی اور گمراہی مچا سکتے ہو مچا لو۔ اور اگلی بات کہ تم اس کے مال اور اولاد میں شریک بن جاؤ، یعنی شیطان کی مال اور اولاد میں شرکت کی دو صورتیں ہیں کہ مال کمانے کے جتنے ناجائز ذرائع انسان اختیار کرتا ہے وہ سبھی شیطانی سوچ ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے، اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کرتا ہے، اور حرام خور انسان شیطان کے مشورے ایسے قبول کرتا ہے جیسے شیطان بھی اس کے کام اور کاج میں شریک ہے۔ پھر شیطان تو انسان کو یہ راہ دکھا کر الگ ہو جاتا ہے اور گناہ کا سارا بار اسی انسان پر جا پڑتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ اپنے مال اور کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ نکالتے تھے اور اپنے بتوں کا الگ، اسی طرح جو مال بھی بتوں کے چڑھاوے، قربانی یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کے طور پر دیا جاتا تھا وہ سب بنی آدم کے اموال میں شیطان کا حصہ ہوتا تھا، شراکت ہوتی تھی۔ اور اولاد میں شرکت یہ ہے کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اس کا نام پیراں دتا، غوث بخش، عبد النبی، میراں بخش یا رسول بخش یا اسی قسم کے دوسرے شرکیہ نام رکھ کر اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، یا اولاد کے لیے اللہ کے سوا دوسروں کے در پر جائے اور ان کے ہاں قربانیاں اور نظر نیاز چڑھائے۔ تو یہ طریقے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو اس کو اللہ کے راستے پہ لگانے کے بجائے شیطان کے راستے پر چلا دیا جائے، جیسے خود اگر حرام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو اولاد کو بھی ادھر ہی لگا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 65، انا عبادی۔ اب دیکھیں یہاں تک جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں یہ بڑی خوفناک آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس حد تک شیطان کو موقع، مہلت اور اس کو یہ تک اختیار دیا کہ وہ انسان کی سوچ کو پڑھ کر اس کے مطابق اسے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے خیالات، اس کے سوچ، اس کے آئیڈیاز، اس کی خواہشات کے مطابق اس کو گناہ کے طریقے سجاتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تم ایسے کرو ایسے کرو، اور پوری زندگی جو ہے وہ اس کو یہ امیدیں دلاتا ہے کہ یہ کرو تو تمہیں دنیا میں یہ کامیابی مل جائے گی، ایسا کرو تو یہ مل جائے گا، اور پوری زندگی جو ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں پر نچاتا رہتا ہے۔ اور آخری بات جو ہم نے پڑھی کہ اللہ نے کہا، فرمایا اس آیت 64 میں کہ شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہے، یعنی شیطان کے وعدوں اور ان وعدوں کی حقیقت ہم نے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی پڑھی تھی، لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دھوکہ ہے، یعنی جو چیز بھی وہ تمہیں مستقبل کے بارے میں سجاتا ہے کہ تمہیں یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آیت 65 جو ہے وہ بہت ہی زبردست آیت ہے اور انسان کو حوصلہ دیتی ہے، اللہ کے مومن بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، کہ یہ جو سارے طریقے پیچھے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم جس طرح مرضی ہے اولاد آدم پر حملے کرو، اس کو آئیڈیاز دو، اس کو بہکاؤ اپنی اولاد کے ساتھ، شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کے ذریعے سے، کیونکہ انسان بھی تو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو انسان برے ہوتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ شیطان کے چیلے ہی ہوتے ہیں۔ تم جیسے جو کر سکتے ہو کرو، لیکن آیت 65 میں اللہ فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے مومن بندے، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے محسن بندے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں پر تیرا زور۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہے تو پوری دنیا اللہ کی بندی، لیکن اللہ نے کس کو اپنے بندے کہا ہے؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے شوق سے، کتنے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا قطعاً کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا کافی ہے۔ تو شیطان کا داؤ کن پر چلتا ہے؟ شیطان کا داؤ صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ ہی کمزور ہوتا ہے، اور عقیدہ کا کمزور ہونا یہ ہے کہ جن کے عقیدے میں یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میری مشکل آسان کر سکتا ہے یا مجھے کوئی کامیابیاں دے سکتا ہے۔
تو ضعیف الاعتقاد اور پہلے ہی شیطانی عمل پر لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے لوگوں پر، اور جن کے لیے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اگر مقصد حل نہ ہو تو دوسرے دروازے پر چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ فوراً شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں، مگر جو لوگ صرف ایک اللہ پر نظر رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا داؤ کارگر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے کام ایسے حیرت انگیز طریقوں سے سنوارتا اور سیدھے کرتا ہے جن کا انسان کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود بھی اللہ کی ایسی غائبی امداد پر حیران رہ جاتا ہے، اور ازراہ تشکر اللہ سے اس کی محبت اور ان پر بھروسہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 66۔ اور جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا، تو ہمیشہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے چاہیے، اسی کام میں لگے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 66۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلی انہ کان بکم رحیما، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس چیز کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ شیطانی اغوا کی کیفیت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کے اسباب اور شرک کی تردید پر دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب ان کی کشتی گرداب میں طوفان میں پھنس جاتی یا سمندر کے طوفانی تھپیڑے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے اور کشتی والوں کو سب ظاہری اسباب ختم ہوتے نظر آتے، تو اس وقت وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے اور اپنے دوسرے معبودوں کو بھول جاتے۔ اسی فطرت داعیے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور مختار کل ہونے کے ثبوت پر پیش فرمایا اور باقی معبودوں کی تردید کی، مگر آج کا مشرک اس دور کے مشرکوں سے اپنے شرک میں پختہ تر نظر آتا ہے۔ وہ اس آڑے وقت میں بھی یا باؤل حق بیڑا بنے دھک، یعنی اے باؤل حق یہ کشتی پار لگا دو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں تباہ فرمایا و برباد کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہم سورہ یونس میں جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے اور جب آسانی ہوتی تو پھر اللہ کو بھول جاتے تھے، اور آج کے مشرک بھی یہی کرتے ہیں کہ مشرک جو ہیں یعنی مراد یہ کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ شروع میں ہم نے پڑھا کہ شیطان کے پنجے میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ان کا نفع نقصان کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 68۔ افا امنتم ان یکسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اس بات سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی پر زمین میں دسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے؟ یعنی مشرکین کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر شرک کرنے والے کو، کہ اگر اللہ نے سمندر میں تمہیں خیریت سے نکال دیا اور تم خشکی پر آتے ہی اللہ کی پھر نافرمانیاں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، تو کیا وہ تمہیں خشکی میں زمین میں دسا نہیں سکتا؟ تمہارے اوپر زلزلے اور آندیاں اور پتھروں کی بارش نہیں کر سکتا؟ آیت نمبر 69۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخری فیرسل علیکم کاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا اس بات سے بے خوف ہو کہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے؟ تو پھر کہا جا رہا ہے
کہ اللہ کی گرفت کی صورتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی گرفت کا معاملہ سمندر ہی سے متعلق نہیں، وہ سمندر سے باہر خشکی پر بھی تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ تمہیں اس میں غرق کر دے یا کسی کو پتہ تک بھی نہ چلے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ تم پر کنکروں اور سنگریزوں کی تند و تیز آندھی کا طوفان بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے، اور اس سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی پناہ گاہ بھی نہ ملے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سمندری سفر کے لیے دوبارہ کوئی صورت پیدا کر دے اور تمہارے کفر و شرک کی پاداش میں تمہیں طوفانی تھپیڑوں کے حوالے کر کے تمہیں کشتی سمیت غرق کر دے، اور ایسی صورت میں تمہارا کوئی معبود اور تمہارا کوئی حمایتی ہے تو تمہاری طرف سے ہو کر ہم سے باز پرس کر سکے گا۔ تو یہ ساری صورتیں دوبارہ بھی تمہاری زندگی میں آ سکتی ہیں کہ تمہیں پھر بھی اللہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تمہارے شرک کی وجہ سے پھر تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آج کے لیسن کی آیت نمبر یعنی آج کے لیسن کی لاسٹ آیت، آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواریاں مہیا کیں، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے کہ انسان کی دوسری تمام مخلوق پر فضیلت اور تکریم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا جو سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے۔ یعنی باقی تمام جاندار آپ دیکھیں ان کے چلنے کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کوئی 4 ٹانگوں پہ، کئی انسیکٹس کی سینکڑوں ٹانگیں ہیں اور وہ بیٹ کے بل چلتے ہیں، کہیں کسی طرح سے، لیکن انسان سب سے خوبصورت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر جس قدر توازن اور اعتدال انسانی جسم میں ہے اور جس قدر اس کے اعضائے جسم کثیر المقاصد ہیں، یعنی ہر جسم کا اعضاء جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے کام کر رہا ہے، تو اتنے کسی اور دوسری مخلوق میں اعضاء نہیں ہیں۔ مخلوق میں سب سے برتر اللہ جو ہیں اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان سے بھی آدم کو سجدہ کروایا اور اس طرح سب مخلوق پر واضح کر دیا کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسان کا بچہ جو باقی تمام جانوروں کے بچوں سے کمزور پیدا ہوتا ہے، اسے اتنی عقل عطا کی کہ وہ دنیا جہان کی چیزوں کو اپنے کام میں لاتا ہے، بڑے بڑے جسیم اور طاقتور جانوروں کو رام کر کے ان پر سواری کرے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلا کر سمندر کی پیٹھ پر سوار ہو، تمام مخلوق کے مقابلے میں کھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، لذیذ سے لذیذ اور صاف ستھرے کھانے اپنی خوراک کے لیے تیار کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اور رہائش کے لیے مکان تعمیر کرے۔ یعنی جتنا اقتدار اور اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اتنا دوسری کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا، اور یہ سب کچھ یقیناً اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں ایسے بلند مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کی دوسری مخلوق کے سامنے سر جھکائے یا اپنے ہی جیسے کسی محتاج بندے کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے۔ تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان کی سمجھ اور قدر انسان کو قرآن پڑھنے سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کے اندر یہ بتایا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا چیزیں دے رکھی ہیں اور اللہ کیا کر سکتا ہے اور اللہ نے کیا کیا ہے تمہارے لیے۔ یہ سب چیزیں صرف اور صرف قرآن پڑھنے سے آ سکتی ہے، اس لیے ہم سب کے لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مشرکین مکہ جیسے شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ویسے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری آیات صرف مشرکین مکہ سے متعلق ہیں، بلکہ قیامت تک کے لوگ شرک میں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ساری آیات پڑھوائی ہیں، پڑھنے کو کہا ہے، سمجھنے کو کہا ہے، تاکہ انسان خود کو شرک سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار نیک صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔